अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फइन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह वखैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वशर्रल उमूरि मुहदसातुहा वकुल्लु मुहदसतिन बिदअह वकुल्लु बिदअतिन ज़लालह वकुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन वखलक़ मिनहा ज़ौजहा वबस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन वनिसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'िल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। इन्ना अव्वल बैतिन बुनिया लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमहु। हर किस्म की हम्द व सना, तहलीलात, तकबीरात, तमजीदात, तस्बीहात, हमदा, सना व
خوبیاں بنائیاں عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات مقدس و بابرکت واسطے خاص لے قرضے باہن ریت دے ذرات تو زیادہ پانی دے قطرات تو زیادہ عوام دے جڑیاں تو زیادہ درود السلام ہوئے امام الانبیاء اجمل الانبیاء احسن الانبیاء اکرم الانبیاء سید الانبیاء ارحم الانبیاء شفیع المسلمین رحمت للعالمین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا دی پاکیزہ ہستی تے اللہ کا مناکمین تلک لک شکر ہے جی ذات پاک نے محکوتہ کو پیدا کی تے الہ العالمین نے انسان کو بہت بڑیاں نعمت عطا کی تے انہاں نعمتوں میں جو ایک نعمت قرآن پاک اللہ پاک نے محکوتہ کو عطا کی تے لوگوں آؤ قرآن دی عظمت کو پہچانو قرآن دے مقام کو پہچانو قرآن سارے واسطے شفارش بن کے آئیے قرآن سارے واسطے رحمت بن کے آئیے قرآن سارے واسطے مومن واسطے خوشخبری بن کے آئیے قرآن دی کتاب میرے توارے واسطے نعمت عظمہ بن کے آئیے ہی واسطے لوگوں آؤ قرآن پاک دے مطابق اپنے عقیدے کر گنو اپنا لیل و نہار اگر گزارو تو قرآن اور حدیث سے مطابق گزارو اگر تمہاری سوچ ہوئے تو قرآن کے مطابق ہوئے تمہارا عقیدہ ہوئے تو قرآن کے مطابق ہوئے تمہارا فیصلہ ہوئے تو قرآن کے مطابق ہوئے اللہ کا مناکمین فرمے دے لوگو آؤ اللہ کا مناکمین تا قرآن سنو میرا تمہارا رب میرا تمہارا مشکل کشا فرمے دے الہ العالمین فرمے دے پوری کائنات اللہ کا مناکمین فرمے دے پوری کائنات دا مشکل کشا پوری کائنات دا حاجت روام اللہ کا مناکمین فرمے دے لوگو آؤ الہ العالمین فرمے دے میرے قرآن نال محبت کروں میرے قرآن دی احترام کروں میرے قرآن دے مطابق فیصلے کیتا کرو تھوڑی سوچ ہوئے تا قرآن دے مطابق ہوئے تھوڑا عقیدہ ہوئے تا قرآن دے مطابق ہوئے تھوڑا فیصلہ ہوئے تا قرآن دے مطابق ہوئے تھوڑا چلنا ہوئے تا قرآن دے مطابق ہوئے تھوڑا باہنا ہوئے تا قرآن دے مطابق ہوئے اگر تھوڑے خارج ہوئے تا قرآن نظر آوے اگر تھوڑی سوچ ہوئے عقل ہوئے قرآن دے مطابق ہوئے ہی واسطے اللہ پاک نے میں بوتا ہوئے نعمت عظمہ عطا کی دی ہے چلے لوگ دنیا تے رہتے قرآن دی قدر کریں دن قرآن دا احترام کریں دن اللہ انہیں کو دنیا تے بڑا مقام دے دے دنیا تے عزت دے دے اللہ پاک آؤ لوگوں میں رب دی پہچان گنو اللہ فرمے دے میری عظمت پہچانو میری شان پہچانو میری عظمت کو پہچانو جی میں رب پوری کائنات واسطے مشکل کشان میں پوری کائنات دا حاجت رواں پوری کائنات دا خالقاں پوری کائنات دا مالکاں پوری کائنات دا رازقاں اللہ کا مناکمین فرمے دے میرا تھوڑا مشکل کشا میرا تھوڑا حاجت رواں فرمے دے آؤ قرآن پاک دا پہلا مقام ذیشان ہے اور اللہ پاک نے اپنے نال للعالمین لاتے عالمین دا معنی جہان ہے میں اللہ پاک نے جے ویلے قرآن دی عظمت بیان کی دی ہے اللہ نے عالمین لفظ آکے جے ویلے میرے پیغمبر دی عظمت کو شان کو اللہ پاک نے بیان کی دے اللہ پاک نے عالمین دا لفظ لاتے اور جے ویلے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ دی اللہ پاک نے شان بیان کی دی ہے نال اللہ پاک نے فرمایا للعالمین قرآن پاک سنو اللہ فرمے دے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہ فرمے دے میرا پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اڈاسر تعریفوں رب دیا للعالمین جرا پوری کائنات دا خالق ہے پوری کائنات دا مشکل کشا ہے پوری کائنات دا حاجت روا ہے فرمایا تعریف ہوں اللہ دیے کمال ہوں اللہ دیے تعریف دے رہ کے تا اللہ دی ذات ہے توحید دے سجدہ رکوع دے رہ کے تا اللہ دی ذات ہے اللہ فرمے دے الحمدللہ رب العالمین رب دا معنی پالن دا پوری کائنات دا اللہ اکبر پالن نہار اللہ کو آکے بندے پوری کائنات دا خالق اللہ فرمے دے الحمدللہ رب العالمین
تے روزیاں دے ونا لائے اگر مخلوقات انسان تے روزیاں اللہ دے دے اگر مخلوقات چرند پرندن تے اللہ اکبر درندن پرندن کیڑے مکوڑے سارے کو روزیاں جانور ہیں سارے کو روزیاں دے ونا لی اللہ دی ذات ہے اللہ فرمائے دے الحمدللہ رب العالمین اور لوگوں جیڑی گال میں سمجھانا چاہنا وہ گال سنو توجہ دے نال کون فائدہ تھی سی اللہ فرمائے دے جی میں رب پوری کائنات دا خالق ہوں میں رب دے نال کوئی شریک نہیں فرمایا اور لوگوں قرآن دی عظمت سنو اللہ فرمائے دے ان هو الا ذکر للعالمین فرمایا جی میں پوری کائنات دا رب پوری کائنات دا حاجت روا پوری کائنات دا مشکل کشائی میں فرمایا میں رب دی کتاب بھی پوری کائنات واسطے رحمت بنتے آئیے پوری کائنات واسطے نعمت عظمہ بن کے آئیے قرآن کتاب قرآن پاک دی کتاب اللہ فرمائے جی میں پوری کائنات واسطے رب ہوں پوری کائنات واسطے قرآن ہے اور قرآن دا مقابلہ کوئی کتاب نہیں کر سکتی دنیا دیا ساریاں تعلیمہ ایک پاسے ساریاں دولتہ ایک پاسے قرآن دی عظمت ایک پاسے اللہ فرمائے دے انہو الا ذکر للعالمین فرمایا اے ذکر توڑے واسے اے نصیحت توڑے واسے اور لوگوں قرآن دی عظمت کو سنو قرآن دے مقام کو سنو اللہ پاک فرمائے دے انہو الا ذکر للعالمین اللہ فرمائے دے جی میں پوری کائنات دا خالق ہاں پوری کائنات دا مالک ہاں یہ میری کتاب بھی پوری کائنات دے واسطے للعالمین پوری کائنات واسطے عالمین جہان واسطے پوری کتاب الہ العالمین فرمائے دے انہو الا ذکر للعالمین اللہ فرمائے دے کہ پوری کتاب میں رب نے سارے واسطے رحمت بنا چھوڑی ہے سارے واسطے شفاعت دا ذریعہ بنا چھوڑے عزت دا ذریعہ بنا چھوڑی ہدایت دا ذریعہ بنا چھوڑی اللہ فرمائے دے محبت اگر اللہ اکبر بڑے دل دے وچ آسی قرآن پڑھ سو نرمی بڑے دل دے وچ آسی میرا تہاڈا مشکل کشا فرمائے دے آؤ لوگو قرآن پاک دا روجہ مقام دی شان اللہ فرمائے دے انہو الا ذکر للعالمین فرمایا ہے قرآن پاک پوری کائنات واسطے کتاب ہدایت یافتہ کتاب بن کے یہ نعمت عظمی نعمت رحمت خوشخبری بن کے آئی ہے مومنہ واسطے شفاء بھی ہے مومنہ واسطے شفارش بھی ہے انہیں اندر میں رب نے جرا پڑسی میں شفاء عطا کر دے سام اللہ فرمائے دے کل قیامت نہیں ہوتی جرے قرآن پڑھ دے میں انہیں کو ایک قرآن انہا لوگا واسطے شفارش بھی ہے اور لوگوں قرآن کی عظمت کو پہچانو اللہ آکم کمین نہیں میں تریجہ مقام قرآن پاک دا اللہ آکم کمین فرمائے دینا وَمَا رَسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اللہ فرمائے دے پوری کائنات دا مشکل کشا الہ العالمین فرمائے دے جی میں رب پوری کائنات واسطے خالق کا میری کتاب بھی پوری کائنات واسطے پوری کائنات واسطے نعمت عظمی رحمت خوشخبری شفاعت شفارش فرمایا تیسرے نمبر تے میرا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں تے میں قرآن پاک نازل کیتے ہیں فرمایا وہ بھی پوری کائنات واسطے رحمت للعالمین بنتے آئے اپنے واسطے بھی رحمت بیگانے واسطے بھی رحمت میرا پیغمبر اور لوگوں سنو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی صاحب قرآن دی عظمت سنو اللہ پاک فرمائے دے جن قرآن کو میں نازل کیتے ہیں میں رب بھی پوری کائنات دا خالق ہے قرآن پاک بھی پوری کائنات واسطے ہدایت ہے پوری کائنات واسطے رحمت ہے پوری کائنات واسطے خوشخبری ہے پوری کائنات واسطے نعمت عظمی ہے پوری کائنات واسطے اندر وچ میں شفارش رکھی ہے شفاعت رکھی ہے اور فرمایا کو پوری کائنات واسطے شفارش کرے سی اور لوگ سنو قرآن پاک کے بعد میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی اللہ پاک نے عظمت بیان کی تھی ہے اللہ فرمائے دے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین فرمایا جی میں پوری کائنات دا مالک کا خالق ہاں یہ میری کتاب پوری جہان واسطے ہدایت دا ذریعہ بنا چھوڑیں برکت دا ذریعہ بنا چھوڑیں فرمایا ہے ہدایت دا مرکز
نہ چھوڑے اللہ حاکم الحاکمین فرمے دے پوری کائنات دا خالق پوری کائنات دا مالک پوری کائنات دا مشکل کشا میں مکے کو بھی اللہ نے فرمایا لوگوں واسطے مقرر کر دیتے ایک مکہ بھی لوگوں واسطے برکت دا ذریعہ ہدایت دا ذریعہ للعالمین پوری کائنات واسطے اور لوگوں قرآن پاک دا مقام سنو اللہ حاکم الحاکمین فرمے دے میرا تولا مشکل کشا میرا تولا حاجت روا فرمے دے اللہ فرمے دے وقال الرسول یا ربی ان هذا القوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا اللہ فرمے دے آؤ لوگو میرا دوارا پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے اتھر تے اللہ پاک نے قرآن نازل کی تے الہ العالمین فرمے دے پوری کائنات دا مشکل کشا پوری کائنات دا حاجت روا فرمے دے جے ویلے کل قیامت دنیوں سی اللہ اکبر اللہ فرمے دے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا اور لوگوں آج میں تجھا قرآن کو چھوڑ دیتے قرآن نال تعلق توڑ دیتے ایمان سے اللہ فرمے دے کل قیامت دنیوں سی میرا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کرے سی اپنی امت دی شکایت کرے سی اور لوگوں اسا آج قرآن چھوڑی بدے ہیں دے دے ویلے میرا توڑا اللہ اکبر میرا توڑا مرشد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کرنے میں اور کیا سن حضور فرمے سن وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا اللہ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو شکایت کرے سن کہ میری امتی قرآن کو چھوڑ دیتا نہیں آج میں تجھا قرآن کو چھوڑی بدے ہیں ہی واسطے اللہ فرمے دن وقال الرسول یا ربی کل قیامت دنیوں سی میرا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کرے سی اپنی امت دی فرمایا یا ربی اے اللہ ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا فرمایا میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیتا ہے قرآن کو پس منظر کر دیتا ہے اگر دے فیصلے ہم تا اپنی من مانی نہ رہنا انہیں دی نماز ہی تا اپنی من مانی نہ رہی انہیں در روزہ ہی تا قرآن دے مطابق کہنا ہے انہیں در چلنا ہے تا قرآن دے مطابق کہنا ہے انہیں در باغنا ہے تا قرآن دے مطابق کہنا ہے انہیں در فیصلے ہم تا قرآن دے مطابق کہنا ہے حضور شکایت کرے سن میری توڑی دسو لوگو جیسے میرے پوری کائنات دا رہبر پوری کائنات دا معلم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کر دے میرا توڑا کیا بسی آج میں تجھا قرآن کو چھوڑی بدے اساڑی سوچ ہے تا اپنی من مانی نہ لیں اساڑی فکر ہے تا اپنی من مانی نہ لیں اساڑا فیصلہ ہے تا اپنی من مانی نہ لیں ایمان سے اللہ فرمینے لوگوں قرآن کو نہ چھوڑو اگر تجھا قرآن کو چھوڑ دیتا دے کل قیامت دنیوں سی میرا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر میں رب دے آشفا اللہ اکبر شکایت کرے گا کھڑا ہو سی دے کیا آخدہ کھڑا ہو سی فرمایا وقال الرسول یا ربی اللہ اکبر اللہ فرمے دے رہا جیسے ویلے میرا پیغمبر آسی یا ربی اے اللہ اے میرے رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا فرمایا میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیتا ہے آج میں تجھا اپنے معاشرے نظر دو رہا ہوں سارے گھر کے اندر فحاشیاں برائیاں بے پردی قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں سارے گھر اندر قرآن نہیں نظر آندا اصلا کچھ چین کا نہیں سکون کا نہیں پتھم نہیں وجہ ہوئے گناہ کی وجہ پوری کائنات دا مشکل کشا فرمایا وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا اللہ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آدھے کھڑے ہو سن کہ اللہ میری قوم ہی انہیں دی سوچ ہے کہ قرآن تو ہٹ دے گربان وچ بھی نظر تو رہا تو اپنے گربان آج میرے تلے اللہ اکبر ہر بندے دی سوچ ہے حکمران سیٹ تھی وجن تا حالات درست تھی ویسن این تھی وجن اون تھی وجن لیکن آؤ ذرا سوچو میری سوچ ہے ذرا قرآن نسے دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان نسے دے اللہ فرمیدن جنہیں قرآن نال تعلق روڑ دے قرآن دے اللہ اکبر قرآن دے مطابق
پڑھتے ہو سن قرآن کے مطابق کہنا ہو سن تھوڑا عقیدہ قرآن کے مطابق کہنا ہو سی تھوڑے گھر قرآن نظر کہنا ہو سی بس میں رب دیاں عذابی ہو سن بباوائی ہو سن بیماریاں ہو سن اور لوگوں قرآن پاک دا اللہ پاک نے میں کو تو دسی ہے حضور فرماتے ہیں اللہ پاک نے ہی وجہ تو لوگوں اللہ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا اج میں تجھے ذلیل و خوار دینے پہ ہیں پریشانی ہے چاہ ہر بندہ پریشان ہے مہنگائی ہے پریشانی ہے مصیبت ہے کیلی وجہ ذرا سوچو تو صحیح وجہ ہی ہے اصل قرآن نال تعلق توڑ دیتے تھے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ قرآن نال یاری لئی ودیان اللہ نے عزت دیتے ہیں قیامت تک انہیں لوگ دیا عزت اور مقام صحابہ کی طرح ویسی کیلی وجہ تو دی تھی کیونکہ انہوں نے قرآن کو سمجھے قرآن کو پڑھیا بھی ہے سمجھیا بھی ہے قرآن کے مطابق عمل بھی کیتے ہیں ان واسطے اللہ فرماتے ہیں قرآن پاک دا چوتھا مقام ذیشان میرا تو مشکل کشا میرا تو حاجت روا فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها ویستحذر بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الہ العالمین فرماتے ہیں لوگوں جڑے لوگ قرآن کو اللہ اکبر قرآن دیا آیتاں دا انکار کرنی ہے قرآن دا مذاق اڑاونا اج ساڈے غیر مسلم لوگ دے وچ وانڈے کو قرآن دی بے حرمتی کرے دے پن قرآن دا اللہ اکبر کر کے پھاڑ کے باہر نال سڑے دے پن قرآن دی گستاخی کرے دے پن لوگوں سنو قرآن دا اتنی عظمت اور شان ہے قرآن نے ادب دے دائرے وچ مانتے اللہ اکبر اگر عیسائیت در رد کیتے تا ادب دے دائرے وچ رہتے قرآن نے اگر یہودیت در رد کیتے ادب دے دائرے وچ اللہ اکبر میں انہاں لوگوں کو پیغام دینا چاہتا جنہاں لوگوں نے ساری اللہ ریب کتاب عظیم کتاب دی گستاخی کیتی ہے لوگوں ای قرآن دے وچ تواڈے نبی عیسیٰ علیہ السلام دی عظمت اللہ نے بیان کیتی ہے شان کو بیان کیتے ہیں تو انشاءاللہ قرآن دیاں گستاخیاں کرندے ہو تے اللہ کا ملاکمین سب توفیق دے سی اسا اپنے بالے دے سینے قرآن کو محفوظ کرندے ہو قرآن دی حفاظت اللہ پاک دے ذمہ لوگو آؤ اللہ فرمائے وقد نزل علیکم اللہ فرمائے میں ای گال کو قرآن پاک اتارے نازل کیتے ان اذا سمعتم ججل تذا قرآن سنو آیت اللہ یکفر بها قرآن دیا آیتاں دا انکار کیتا وے اللہ فرمائے جڑی مجلس تے تساں بیٹھے وے قرآن دی آیتاں دا انکار کیتا وے کیا مطلب قرآن دے خلاف فیصلہ کیتا وے قرآن دے خلاف بولیا وے ویستحذر بها یا قرآن دے اللہ اکبر قرآن دے نال مذاق کیتا وے اللہ فرمائے میرے مومنوں مسلمانوں فلا تقعدوا معهم تساں ایسی مجلس وچ نہ بیٹھے کرو حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ حتی کہ وہ کوئی گال کرن اللہ فرمائے پتہ کیا لگے اللہ فرمائے مجلس وچ تساں نہ بیٹھے کرو جی مجلس وچ قرآن دی انکار کیتی ونجے جی مجلس وچ قرآن دا اللہ اکبر مذاق اڑایا ونجے اج غیر مسلمان نے سویڈن ملک دے وچ اللہ اکبر ساری اللہ ریب جڑی کتاب اللہ پاک نے نازل کیتی ہے اللہ اکبر مسلمانے دی غیرت نہیں جاگدی پئی ہے لوگوں آ ونجو اپنے قرآن دی عظمت کرو اللہ اکبر عظمت کو بیان کرو شان کو بیان کرو اللہ فرمائے جنے والے جی مجلس سے تساں بیٹھے ہوئے قرآن دی آیتاں دا انکار کیتا وے یا قرآن دا مذاق اڑایا وے اللہ فرمائے میں رب تو حکم دینا پیا فلا تقعدوا معهم ایسی مجلس سے تساں نہیں باونا جتا قرآن دی انکاری کیتی ونجے قرآن دی مذاق اڑائی ونجے فرمایا حتی یخوض فی حدیث غیرہ یا مجلس سے کوئی بئی گال چل پوئے اللہ فرمائے اگر تساں
انکم اذا مثلهم تساوی انہیں لوگ دے شامل تھی ویسو آج اساڑی غیرت نہیں جاگتی پئی قرآن دی بے حرمتی کی گئی ہے اللہ اکبر مسلمان چپ پہ لوگو آؤ قرآن دی عظمت کو پہچانو اللہ فرمائے دے اگر تسا چپ رہ گئے اگر تسا اللہ اکبر آواز نہ اٹھائی بات تسا لوگ دے شامل تھی ویسو ایمان سے اللہ فرمائے اذن مثلهم اگر تسا خاموش رہ گئے اللہ اکبر کوئی مذکر نہ کی تھی فرمایا تسا انہیں میں شامل تھی ویسو اللہ اکبر ایک قرآن پاک دی آیت ہے اللہ فرماتے ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جميعا اللہ فرماتے لوگوں میں منافقوں کو کافروں کو جہنم میں اکٹھا کرنا پتہ کیا لگے جڑے قرآن دے گستاخ ہیں قرآن دے جڑے اللہ اکبر مذاق اڑے ہیں او اللہ اکبر انہاں دا ٹھکانہ جہنم ہے اللہ اکبر آؤ لوگوں قرآن دی عظمت کو پہچانو قرآن دی شان کو پہچانو قرآن دے مقام کو پہچانو قرآن پاک دا اللہ اکبر پنجواں مقام سنو میرا توڑا اللہ اکبر رب فرمائے دے پوری کائنات دا مشکل کشا پہ پوری کائنات دا حاجت روا فرمائے دے اللہ فرمائے دے ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامت اعمی اور لوگوں آج افراد تفریح آج ہر بندہ پریشان ہے آج ہر بندہ مصیبت اندر ہے کیلی وجہ ہے اللہ پاک نے یہ وجہ کو بیان کر دیتے ہیں اللہ پاک فرمائے سورۃ طٰہٰ ہے ایت نمبر 126 ہے اللہ فرمائے لوگوں ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا قرآن پاک دا پنجواں مقام ہے شان سنو میرا توڑا مشکل کشا میرا توڑا حاجت روا حقیقت بیان کرنا پہنی قرآن نے اللہ اکبر حقیقت کو بیان کی دیں آؤ لوگوں اللہ فرمائے دے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا اللہ فرمائے دے جے بلے تُسا میرے ذکر کو اعراض کرے سو ذکر تو مراد نصیحت ذکر تو مراد قرآن اللہ فرمائے دے جے بلے تُسا ذکر تو موڑ گنتے ہوں فَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا اللہ فرمائے دے جے بلے تُسا قرآن تو موڑ گنتے توڑے فیصلے ہو سے تو قرآن تو ہٹتے ہو سے توڑی سوچ ہو سی تو قرآن تو ہٹتے ہو سی توڑی بات ہو سی تو قرآن تو ہٹتے ہو سی اگر توڑی شادیاں ہو سے تو قرآن تو ہٹتے ہو سے اپنی من مانی کرے سو قرآن نال تعلق توڑے سو قرآن تو دور تیوے سو اللہ فرمائے دے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا اللہ فرمائے دے جے بلے تو قرآن کو تروڑ اللہ اکبر قرآن نال تعلق توڑے سو قرآن نال فرمایا قرآن کو چھوڑے سو قرآن تو منہ موڑ گن تو اللہ فرمائے دے میں تمہاری معیشت تنگ کر رہے سا معیشت امانا اور گزران والا تنگ کر رہے سا مطلب ہے کہ اللہ فرمائے دے تساں کو میں روٹی تلے سا کھانا تلے سا لیکن تواڈے اللہ اکبر معاشرے دے وچ لوٹ مار عام تھی ویسی اللہ اکبر تواڈے معاشرے دے وچ زنا کاری عام تھی ویسی تواڈے معاشرے دے وچ زنا کاری عام تھی ویسی تواڈے معاشرے دے وچ اللہ فرمائے دے جڑے معاشرے والے جڑے علاقے والے جڑے اللہ اکبر مسلمان قرآن نال ناتا توڑ دے قرآن تو دور تھی ونجے نا فرمایا بل علاقے دے وچ میریاں وباواں آ سکدے نا مصیبتاں آ سکدیں پریشانیاں آ سکدیں جے ویلے اللہ فرمائے دے میں تہاڈی روزگار تہاڈی معیشت تنگ کر رہے سن تہاڈا دن گزرتی سن پر سکونی گزرتی اگر تہاڈی رات گزرتی تے بد سکونی گزرتی کیڑی وجہ ہے میرے تہاڈے بد اعمالی دی وجہ تے بد کردار دی وجہ تے قرآن تو دوری ہے آج ہر بندے دی سوچ ہے او فلانا تے حکمران ٹھیک تھی ونجے او فلانا ٹھیک تھی ونجے اسا ٹھیک تھے لیکن ذرا میں تساں اپنے گریبان وچ نظر دوڑاؤں کہ اساں اج کیڑی وجہ تو پیچھے ہٹے پے کیڑی وجہ تو طرح طرح دی پریشانیاں وباواں طرح طرح دی مہنگائی ہے ہر بندہ پریشان ہے اصل وجہ یہ ہے کہ میں تساں قرآن دا ناتا توڑ دیتے قرآن تو سا دور تھی چکے ہیں
اللہ اکبر قرآن سارے گھر نظر نہیں آتا قرآن سارے کو سمجھا نہیں بجتا اور قرآن سمجھا نہیں بجتا اللہ اکبر سارے اللہ اکبر رسمہ رواجہ دے پیچھے کو سا لاگے ہیں لیکن اللہ فرمیدے جیجے ملے تُسا قرآن کو تروڑ دے سو میں رب کو تو ناراض تھی ویسا جلے قرآن نال تعلق تروڑ دے سو قرآن تو دوری تھی ویسو قرآن تو ہٹ ویسو فرمایا میں رب نے والا آٹومیٹک توڑی معیشت تنگ کر دے توڑی اللہ اکبر معیشت تنگ کر دے منی ہے آج ہر بندہ روندے مہنگائی کو لیکن کہنا میں آپا تُسا اللہ اکبر گربانے جھانکے کہ کیری وجہ تو ایک وفاما آدیا پھر کیری وجہ تو اللہ اکبر مصیبتہ آدیا پھر وجہ یہ ہے کہ ایسا رب دے قرآن کو چھوڑ بیٹھے ہیں رب دے قرآن کو چھوڑ دیتا ہے جنہیں نال عزت ملنی ہے جنہیں نال مقام ملنے ہیں جنہیں نال اللہ اکبر اللہ دیا رحمتہ آمنین جنہیں نال اللہ دیا برکتہ آمنین اگر سارے گھرے دے وچ برکتہ کہنی کیری وجہ تو کہنی کہ ایسا قرآن کو صرف سفینہ تے پڑھا تے رکھ دیتے ایسا دکان کی سفینہ تے پڑھا تے رکھ دیتے ایسا پڑھان واسطے نہیں رکھیا اللہ اکبر لوگو ایک میں مثال پڑھی ہے ایک بڑھڑی اماں ہائی ان پڑھ ہی اوندا پوتر بہرلے ملک کے چھئی تے پوتر پیسے دا چیک بھیجے گا ہائی اماں ان پڑھ ہی نہ کہیں کو اماں نے پڑھائے تے جیسے ویلے اماں اللہ اکبر پوتر دا خط آوے ایمیں چم چم تے قرآن اللہ اکبر خط کو رکھ لے تے پڑھی نہ ہی نہ پڑھوائے اس کہیں کو تے ایمیں رکھی آوے خط کٹے دی گئے ان کو ایک پتہ کہنا ہی کہ انہیں اندر چیک کرن انہیں اندر میرے بیٹے نے پیسے بھیجن لیکن جیسے میرے وہ فوت تھی لوگوں نے دسیا کہ انہیں چیک لکھے ہوئے ہیں انہیں پیسے لکھے ہوئے ہیں لیکن آج میں تو سبھی آج قرآن کو ایسا چمتے پاس رکھن واسطے پڑھا کی دے ایسا عمل نہیں کرنے پہ قرآن دے مطابق سارے فیصلے قرآن دے مطابق کہنی ساری سوچ قرآن دے مطابق کہنی اللہ اکبر ساری شادیاں ساری تربیت قرآن دے مطابق کہنی ہی واسطے اللہ فرمے دے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا قرآن پاک کا پنجواں مقام ذیشان ہے اللہ فرمے دے جے ویلے تُسا قرآن تو اعراض کر گنزو قرآن تو منہ موڑ گنزو میں تھوڑی معیشت تنگ کر رہے ساں میں تھوڑا گزران تنگ کر رہے ساں روٹی تک آسو کھانا تک آسو بھوک میں نہیں مارنا میں رازق کا رزق تا میں دے بڑے لیکن تھوڑے معاشرے دے وچ لوٹ مار عام تھی ویسی زنا عام تھی ویسی شراب عام تھی ویسی چوری ڈکیٹی عام تھی ویسی اللہ اکبر قتل و غارت عام تھی ویسی آج دیکھو سارے مسلمانے دے وچ ہن پچھلے دیئے پشاور دے وچ دھماکہ تھے دسو کوئی پشاور دے وچ دھماکہ کرن والا ہی مسلمان ہے کہ غیر مسلمان ہے پیسے دی لالچ اللہ اکبر مسلمان کو ماری میں قتل کی تھی میں نے گاجر موری کی طرح ذرا سوچو لوگوں آج میری تمہاری معیشت ہی وجہ تو تانگے اللہ اکبر ہر بندہ تانگے جنہی پتہدار بھی تنگائے وہ تانگے جنہی لاکھیں وہ بھی تانگے جنہی 10,000 بھی وہ بھی تانگے لیکن کیری وجہ تو سر تانگے ہی وجہ تو وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا اللہ فرمیدے جنہی وجہ تو قرآن تو اعراض کر گنزو قرآن تو منہ موڑ گنزو بل تاری معیشت میں رب نے تانگ کر دینی ہے فرمایا یہ تو دنیا دی سزا ہے یہ دنیا دے وچ میں تو سزا دینی ہے آج ذرا اسا اپنے معاشرے نظر دوڑاؤں قرآن سارے نظر نہیں آتا ہی وجہ تو اسا روندے ہوتے ہیں پریشان تھے ہوتے ہیں کہ مہنگائی ہے ہاں بیماری ہی وجہ تو اللہ فرمیدے جلے میں تسا قرآن تو وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا جیسے میں میرے قرآن کا ناتا توڑ دے سو قرآن کا تعلق توڑ دے سو میں رب نے توڑی اللہ فرمائے میں رب نے توڑی معیشت توڑا گزران توڑا لیل و نہار میں رب نے تانگ کر دے میں آج سارا لیل و نہار دی رات بد سکونی ہے بد کرداری ہے بد عملی ہے کیلی وجہ کو کہ ایسا قرآن کو چھوڑ دیتے سوچو ذرا میں بھی سوچا تسا بھی سوچو کہ یہ سوچ ہے جی رب نے سارے واسطے بیان کی ہے اللہ فرمائے چلے تسا قرآن تو اعراض کر گنسو قرآن نال تعلق توڑ دے سو قرآن تو اعراض کر گنسو قرآن نال منہ موڑ گنسو تھوڑی شادیاں تھوڑے فیصلے تھوڑی عقیدے تھوڑی بات اپنی من مانی نال ہو سی قرآن تو ہٹ لے سو بس میں رب دیاں اللہ اکبر تھوڑے معاشرے چ میں رب دیاں وباواں ہو سن پریشانیاں ہو سن بیماریاں ہو سن اللہ اکبر پریشانی دے وچ دو چار تھی تو
تسا جس ویلے تسا قرآن کو چھوڑ دے تو یہ دنیا کی سزا ہے. آج لوگوں سوچو ذرا یہ حقیقت ہے جو رب نے فرمایا وہ حقیقت ہے وہ سچ ہے. آج میں تسا ہی وجہ تو مہنگائی کے عالم میں سے پریشانی کے عالم میں سے کیری وجہ یہ ہے کہ اسا قرآن نہ تعلق توڑ قرآن نہ اسا تعلق توڑ دیتے قرآن کو سے چھوڑ دیتے. آؤ اللہ فرمائے جری یہ تو دنیا کی سزا ہے لیکن چلے کل قیامت نہیں ہوتی میں کو کیا سزا دے سا جب میرے قرآن کو منہ موڑ کیتے قرآن کو اعراض کرے دے. فرمایا والا شروع یوم القیامت اعما. اللہ فرمائے جب میرے کل قیامت نہیں ہوتی میں ان بندے کو اندھا کرتے اٹھے سا جرا قرآن تو منہ موڑ کیتے قرآن کے مطابق فیصلے نہ کرے اپنا چودھری بنتے بلوچ بنتے اپنا راہ سردار بنتے اپنے فیصلے کرے. اللہ فرمائے دنیا کی سزا یہ ہے کہ میں ان بندے کو دنیا تے اوندا رحمان سامنے تنگ کر دے لیکن جب کل قیامت نہیں ہوتی دنیا تے تا ان کو اکھی ہن اکھی والی نعمت ہے لیکن کل قیامت نہیں ہوتی. ونحشره یوم القیامت اعما. فرمایا کل قیامت جب نہیں ہوتی میں ان بندے کو اندھا کر دے سا اکھی نو دے کو انسان پتہ کیا لگے تو قرآن تو جرا دور تھی ونجے ولو معاشرت اللہ دیا رحمتاں نہیں آ سکدیاں ان معاشرت اللہ دیا برکتاں نہیں آ سکدیاں ان معاشرت اللہ دے فضل نہیں آ سکدے ان معاشرت اللہ دے کرم نہیں آ سکدی ان معاشرت نال اللہ راضی نہیں تھی جڑے لوگ اللہ دی عظیم کتاب کو چھوڑ دے نا. آج خود مسلمانوں اپنی غیرت کو جاگو جڑے غیر مسلم ہیں وہ بڑے شاطر تھی نا انہیں دی کوشش یہ ہے کہ مسلمان قرآن تو دور تھی ونجے مسلمان دے سینے جو قرآن ختم تھی ونجے لوگوں انہیں کو پتہ ہے جن ویلے مسلمان ہے قرآن ہے تاکہ انہیں دا سب کچھ نہیں سے بگاڑ سکتے ہیں جن ویلے قرآن تو دور تھی ہے فلمیں ڈرامے گانے جنہیں کو لا دیتا ہے نمازیں تو دور تھی ویسن اللہ دے قرآن تو دور تھی ویسن انہیں غیر مسلم دی کوشش یہ ہے کہ مسلمان قرآن تو دور تھی ونجن اللہ دے اللہ اکبر اللہ دے ذکر تو دور تھی ونجن ایمان سے آؤ لوگ قرآن پاک دا چھواں مقام ذیشان اللہ فرمائے دے وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ فَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ. اللہ فرمائے دے قرآن اجرا میں ذکر پڑھنے واسطے نازل کیتے برکت دا ذریعہ کتنی بڑی فضیلت ہے قرآن دی. اللہ فرمائے دے جے ویلے قرآن پڑھ سو میں رب دی برکتاں آٹومیٹک نازل تھی سر. آج میں تساں کیوں آتے سے بے برکتی ہے وجہ ہی ہے اساں قرآن کو چھوڑ دیتے ساری وجہ یہ ہے. اللہ فرمائے اللہ اکبر قرآن کا برکت کا ذریعہ ہے یہ قرآن پر سے تیرے گھر میں برکت ہوتی تیرے جسم میں برکت ہوتی اللہ اکبر تیرے ہر اعضاء میں برکت ہوتی اللہ اکبر تیری نظر تیز تھی میرے تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے عطر تے نازل تھی والا قرآن اللہ فرمائے وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ. یہ قرآن میں تمہارے واسطے برکت کا ذریعہ بنا چھوڑے. آج برکتاں سارے گھر جو کیوں اٹھی گئے وجہ ہی ہے کہ ایسا قرآن پڑھنا چھوڑ دیتے ایسا قرآن دے فیصلے کو چھوڑ دیتے ایسا قرآن دے احکام کو چھوڑ دیتے. ہی وجہ تو ایسا طرح کے پریشانی جیسے ہی وجہ تو ایسا طرح کے مصیبتیں جیسے. آؤ لوگوں قرآن کو پڑھا کرو قرآن کے مطابق عمل کیتا کرو لوگوں قرآن کی عظمت کو سمجھو. اللہ اکبر میں تو سب دین تو پیچھا دینے والے ہیں دین تو دوری ہے ساری قرآن تو دوری ہے. ہی وجہ تو وفام ہے ہی وجہ تو مصیبت اور یہودیاں دی غیر مسلم دی کوشش یہ ہے کہ مسلمان قرآن کو حق بن جائے قرآن تو دور تھی بن جائے. ہی وجہ تو بدبختے نے قرآن دی بے حرمتی کیتے قرآن کو بھارا جلا دیتے سارے قرآن دی توہین کیتی ہے. لیکن آؤ لوگوں ذرا سنو جرا قرآن دا گستاخ ہے اللہ تعالیٰ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانے جو بندے کوئی مٹی نے قبول نہیں کیتا تو اللہ تعالیٰ لکھائے ذرا انہیں لوگوں کو اللہ اکبر ذلیل و خوار کرے سی جرا قرآن پاک دی عظمت کو پہچان کو اللہ اکبر شان دی بے حرمتی کرنے وگن توہین کرنے وگن اللہ فرمیدن قرآن پاک کا ستمہ اللہ اکبر ستمہ مقام ذیشان ہے. اللہ فرمیدن اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ فرمیدن قرآن پاک کو میں نازل کیتے ہیں اور اندی حفاظت بھی میں رب نے کرنی ہے. اور لوگوں سن گنو جرے قرآن دی توہین کرنے وگن اللہ انہیں کو دنیا دے وچ سزا دے دیں اور موجود میرے پیغمبر
اکبر صلی اللہ علیہ وسلم دی ہستی، آپ دی پاکیزہ ہستی، آپ دے دور دے وچ توہین قرآن کو اللہ پاک نے لوگوں واسطے عبرت ناک بنا کے دے. اور سنو بخاری شریف دا واقعہ ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرمیدے لوگو، حضرت انس خادم رسول جناب انس رضی اللہ تعالی عنہ فرمیدے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے دور دے وچ حضور دے زمانے دے وچ حضور دے دور دے وچ حضرت انس فرمیدے ایک عیسائی جڑا ہے وہ بندہ مسلمان تھی گئے اور انہیں سورۃ بقرہ بھی یاد کی ہے، بخاری شریف کی حدیث سورۃ بقرہ بھی انہیں یاد کی ہے، سورۃ آل عمران بھی یاد کی ہے. تے جے قرآن پاک کو صورتیں کو یاد کر کے دوبارہ عیسائی آ کے دوبارہ عیسائی تھی گئے اور بنتے عیسائی کو کیا کر لگے، معاذ اللہ اجری کلام ہے جھوٹی ہے، معاذ اللہ قرآن دی توہین کی تے آدھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ پیغمبر کو کچھ نہیں آدھا، جو کچھ میں دسے پیغمبر نے وہ اپنی امت کو دسے. ایک تو انہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی رسالت، آپ دی رسالت دی توہین کی تھی، آپ دی ختم نبوت دی توہین کی تھی اور دوسری انہیں قرآن دی توہین کی تھی. اور اللہ نے انہیں حشر کی میں کی تھے اس زمانے رسول دے وچے میاں اور لوگوں سنو بخاری شریف دی حدیث ہے. میں انہیں لوگوں کو پیغام دینا چاہنا جیسے اثر قرآن پاک دی لائق کتاب دی بے حرمتی کرے دے وگنا اللہ انشاءاللہ دنیا دے وچ سزا دے دیں دے، آخرت جتا رہ گئی دور رہ گئی، دنیا تے توہین قرآن کو اللہ سزا دے دیں. بخاری شریف دی حدیث ہے، حضرت انس فرمیدے جیسے پہلے وہ عیسائی مرتد تھی گئے انہیں قرآن دی بھی توہین کی تھی، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی رسالت دی بھی توہین کی تھی، بل اللہ دا امر آگے اللہ دا حکم آگے ان بھاتری گجرہ مسلمان تھی جنہیں قرآن دی توہین کی تھی دوبارہ عیسائی نام چلے آگے مسلمان تھی تے بل دوبارہ عیسائی جرال گئے انہیں بانتے قرآن دی توہین کی تھی، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی رسالت دی توہین کی تھی. بل حضرت انس فرمیدے جنہیں ویلے ان عیسائی کو موت ہے اللہ اکبر سنائے لوگو اللہ پاک نے میرے دوارے واسے اور جنہیں قرآن دی توہین کرے دینا اللہ انہیں واسے عبرت ناک بنائے. حضرت انس فرمیدے جنہیں ویلے انہیں موت ہے ان کو موت ہے تے انہیں عیسائی پادری ان کو قبر کھولتے قبر کھاٹتے انہیں دفن کر دیتے ان عیسائی کو. حضرت انس فرمیدے رات کو دفن کی طرح سویرے اٹھے لے انہیں لاش باہر ہے زمین تو باہر ہے اللہ اکبر تے عیسائی بھجن سویرے سویرے دا ٹائم ہے انہی لاش قبر تو باہر پئی ہے حیران رہ گئے تے آنکھیں نے کیا ایویں لگتے حضور دے صحابہ نے کیونکہ پہلے انہیں نال رل گیا باروں اسارے نال آ گئے تے لہذا انہوں نے دشمنی دے وچ کو باہر کڈیا سی انہاں لوگاں نے میں پڑھے دوسری دفعہ بل قبر کھودی گئی ہے اور بہت گہری قبر کھودی گئی ہے تے جے ویلے ان کو دفن کیتے رات کو سویرے بل اٹھتے ان دی لاش زمین تو باہر پئی ہے. اور لوگوں کو قرآن دی توہین کرنے والے کو اللہ کیویں ذلیل کرے دے کیویں لوکاں واسطے عبرت ناک بنے دے. اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا پیارا صحابی حضرت انس فرمیندے جے ویلے دوسری باری انہوں نے دفن کیتے وقت سویرے اٹھتے ان دی لاش زمین تو باہر پئی ہے اللہ اکبر. جیسے ویلے تیجی میں پڑھی ہے حضرت انس فرمیندے تیجی باری بعد ان کی قبر کھودی گئی ہے اور حدیث کے اندر آنے اتنا کھودی گئی ہے جتنا وہ طاقت رکھیں گے اتنی گہری قبر کھودی گئی جتنا انہیں کو وسعت ہے جتنی طاقت ہے. جیسے ویلے تیجی قبر کھودے ہیں تیجی دفعہ کو دفن کی طرح رات کو سویرے ہوئے دن باروں دی لاش باروں پئی ہے اللہ اکبر. عیسائی تے حیران رہ گئے او آگے رہے انہیں کو پتہ چل گیا کہ مسلمانے دا کام نہیں ہے بلکہ اللہ پاک دی قرآن دی توہین کرنے والے دا یوں حشر ہے. پتہ کیا لگے لوگوں جنہاں قرآن دی توہین کرے دے یہ تو زمانے رسول دے وہ بندے کو اللہ اکبر زمین نے قبول نہیں کیتا زمین نے معلوم کر دیتے. آج میں تسا اسا اپنے آپ تو باہر تھی میں ہیں لیکن اسا بھی قرآن دی توہین کرے دے یہ وجہ کے لیے قرآن دی تعلیم یہ توہین ہے. اسا اللہ اکبر قرآن دی تعلیم تو دور تھی چکے ہیں اللہ اکبر. سارے گھریں دے وچ قرآن نظر نہیں آندا سارے فیصلے ہیں تا اپنی مرضی نال ہیں ساری گفتگو ہے تا اپنی مرضی نال ہے. لوگوں ذرا سوچو اللہ اکبر میں ان لوگوں کو پیغام دینا چاہنا جنہاں لوگوں نے سارے قرآن پاک دی توہین کی تھی ہے مسلمانوں دے دلیں کو ٹھوس پہنچانے تکلیف پہنچائے نے اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے دے وچ
جنہیں قرآن دی توہین کی تھی، میرے پیغمبر دی رسالت دی توہین کی تھی، اللہ نے لوگاں واسطے عبرتناک بنا چھوڑے۔ قرآن دا جڑا توہین اور جڑا قرآن دی غصافی کرن والا ہوئے، اللہ دی اللہ پاک بدبخت کو اللہ اکبر میٹھی قبول نہیں کریں دی۔ لوگوں آؤ سنو قرآن پاک دے شان اور عظمت سنو۔ میری تمہاری امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور آؤ قرآن آج بھی اثر رکھے دے، قرآن آج بھی اثر ہے۔ قرآن دے وچ قیامت تک قرآن دی تعلیم نال، قرآن دی دولت نال مسلمان خاندان لوگ مسلمان تھی دے پھر او کیڑی وجہ قرآن دی دولت تو وجہ، لیکن آج میرے تمہارے دل دے وچ ایمان کہنی ہی وجہ تے قرآن اثر نہیں کرے گا۔ اساڈے اندر دھوکہ بازی عام تھی گئی، جھوٹ عام تھی گئے، فریب اساڈے اندر، اللہ اکبر بھیڑی دا حصہ کھانا، رشتہ دار دا حصہ کھانا، حرام کرنا، یتیمے دا مال کھانا، اساڈے اندر ساری دی ساری حرام اللہ اکبر چلتی پئی ہے۔ قرآن اساڈے تے کیویں اثر کرے؟ میں حدیث پاک پڑھی ہے، حضرت اللہ اکبر حضرت کائنات علیہ اللہ اکبر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک صحابی ہے جنہاں نام حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف دی حدیث ہے۔ حضرت جبیر خود فرماتے ہیں میں علی مسلمان کا نام، لیکن غزوہ بدر دے وچ اللہ اکبر جنہاں ویلے مسلمانوں کو فتح دی گئی ہے، مسلمان جیت گئے، تے میں غزوہ بدر دے وچ جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں علی مسلمان کہنا تے لوگوں آؤ سنو غیر مسلم بھی قرآن پڑھتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر حضرت جبیر فرماتے ہیں اچھے ویلے قید اللہ اکبر میں فتح دی گئی ہے، میں قیدی پڑھتے ہیں بدر دا، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نہیں میں مسجد نبوی دے سلون نال میں جبیر کو بدلی تے میں علی مسلمان نہیں تھیا۔ سنو لوگوں سنو، آج میری تمہاری غیرت کیوں نہیں گوارا کرے گی؟ کیوں سارے اکھیاں جو قرآن سنتے روح اللہ اکبر رومن نہیں آتا؟ کیوں وجہ سارے دل سخت تھی چکے ہیں؟ اللہ اکبر کیوں سارے گھر برکتہ نہیں آنیا؟ ہی وجہ تو ساری قرآن تو دوری ہے۔ حضرت جبیر فرماتے ہیں ایویں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت تھی کہ نماز دا وقت تھی کہ تے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کر دی ہے، آپ نے مغرب کی نماز پڑھانا شروع کر دی ہے۔ تے حضرت جبیر فرماتے ہیں میں مسجد تے میں مسجد دے کونے دے نال بدھیا ہوں، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ آؤ لوگوں سنو قرآن کی میں اثر انداز کریں گے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی حضرت جبیر فرماتے ہیں جے ویلے مسجد اللہ اکبر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مغرب شروع کی تھی اور آپ نے اللہ اکبر سورۃ طور پڑھی ہے، آپ نے سورۃ طور دیا چند آیتاں پڑھی ہیں تے میں جے ویلے قرآن سنے ماری مسلمان کہنا تو سنو آج میرے تیرے کیے سارے اپنے فیصلے کیوں ہیں؟ قرآن تو دور کیوں ہے سے سارا دل مردہ تھی چکے ہیں، سارے دل سخت تھی چکے ہیں، سارے اندر بے ایمانی عام تھی چکی ہے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت جبیر فرماتے ہیں علی میں مسلمان کا نام میں قیدی پڑھتے آیا، پیارے پیغمبر نے میرے کو کونے نال باندھ دیتے تے آپ نے اپنے صحابہ کو نماز کروائی ہے تے آپ نے جنہوں قرآن کی تلاوت شروع کی تھی ہے، آپ نے سورۃ طور جنہوں شروع کی تھی ہے تے میں اونچی اونچی روون لگ پیا، میں اونچی مسلمان علی کہنا پتہ کیا لگتے قرآن کافر تے بھی اثر کر میں لیکن میرے تیرے تے کیوں نہیں اثر کرنا پیا؟ وجہ یہ ہے ساری قرآن تو دور ہی ہے، سارے اندر بے ایمانی آ چکی ہے۔ قرآن اللہ اکبر اتنا عظیم کتاب ہے، یہ کفر بھی مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن آج میرے تیرے دل اتنا سخت تھی چکے ہیں۔ حضرت جبیر فرماتے جے ویلے میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کولے قرآن پاک دی تلاوت سندا رہ گیا تے میں اونچی اونچی روندا پیا، پہلی رکعت بھی مکمل تھی گئی، دوسری رکعت بھی مکمل تھی گئی، تیسری رکعت بھی مکمل تھی گئی تے میں اونچی اونچی مسجد دے وچ روندا پیا تے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد سلام پھرتے آؤ لوگوں میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار نوٹ کرو، میرے پیغمبر کا اخلاق نوٹ کرو، آپ اپنے دشمن نال بھی نرمی کریں دے، آپ اپنے دشمن نال بھی پیار کریں دے۔ حضرت جبیر فرماتے ہیں میں علی مسلمان کا نام لیکن قرآن سنتے اللہ اکبر اکھیں چوں آنسو جاری تھی گئے، اونچی اونچی روندے پہ تے پیارے پیغمبر نے سجے دس بجے جبیر کیا چاہیے؟ ماں چاہیے، دولت چاہیے، پیسہ چاہیے، اللہ اکبر رشتہ چاہیے، دولت چاہیے۔ حضرت جبیر فرماتے ہیں اللہ دے رسول میں کو کچھ نہیں چاہیے، میں کو اللہ اکبر جی تساں قرآن پڑھ دے پیا یا میں کو پڑھا رہے تے اللہ اکبر۔ حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان وقت
میں کو قرآن نے میرے دل پہ اتنا اثر کیتے میرے اللہ پر رومن نہ کردا ڈوسیاں نہ کردے تے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بار بار پوچھتے بیٹھے جبیر تے کو کچھ چاہیے دی گانی تے کو کوئی چیز دی تے لوڑ گانی تے حضرت جبیر فرماتے اللہ دے رسول میں کو چاہیے کچھ گانی لیکن جڑی تساں ایک کلام دی تلاوت کیتی ہے اللہ اکبر یہ میں کو پڑھا دیو حضور فرماتے مسلمان تھی بنا پوسی جبیر تے حضرت جبیر فرماتے اللہ دے رسول کیڑی گل میں جبیر کلمہ پڑھ گیندا پتہ کیا لگے قرآن اتنا اثر رکھے دے کفر بھی کا مقابلہ نہیں کر سکتا لیکن میرے تیرے دل تے آج قرآن اثر نہیں کرے گا پیا اسا پورا قرآن ہر جمعہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں سنتے ہیں لیکن سارے اندر عمل کہنی کیا وجہ ہے ایمان کہنی ہے سارا ایمان سارے دل پڑتے تھی چکے ہیں حضرت جبیر فرماتے میں فوراً مسلمان تھی گیا قرآن کی آیت سنتے مسلمان تھی کہ حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایڈی نہیں تھا دنیا ناراض تھی نہیں تھی بنجے حضور فرماتے ہیں جبیر قوم دل نہ ناراض تھی ویسی فرمایا اللہ کے رسول نے ایسی کلام تو سے میرے دل پہ اللہ اوپر میں سنیے اتنا اثر کر گئی ہے میرا دل کرے دے کہ میں تھوڑے کو سنا بیٹھا آپ نے فرمایا جبیر حدیث اندر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت جبیر فوراً اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ تھی سلام شروع کرنے تیرے کلمہ پڑھتے مسلمان تھی گئے قرآن اتنی تاثیر رکھے دے قرآن کا مقابلہ کفر نہیں کر سکتا منافقت قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتا لیکن آج میں تساں کیڑی وجہ تو دور ہے اسا قرآن کو چھوڑ دیتے آؤ سنو میری تمہاری امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بخاری مسلم شریف کی حدیث ہے قرآن کی عظمت سنو قرآن کی شان سنو امی عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام بررہ قرآن دی عظمت سنو امی عائشہ فرماتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو میں سنیے تیرا قرآن پڑھن دے وچ ماہر قرآن صاف صاف پڑھ دے فرمایا کل قیامت تریوں سے اللہ پاک ایسے بندے کو معزز فرشتے دے وچ کھڑا کرے سی کتنی بڑی فضیلت ہے اور آپ فرماتے ہیں اگلا حدیث کا جملہ سنیے آپ نے انہیں لوگوں کو بھی تسلی دے دی تھی جنہیں ان پڑھ ہیں جنہیں قرآن کو پڑھن کی کوشش کرے دے لیکن پڑھتے بھی ہیں اٹک اٹک تے پڑھتے ہیں روک روک تے پڑھتے ہیں میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کو بھی تسلی دی ہے آپ نے انہیں کو شوق دلایا آپ نے انہیں دا دل نہیں تروڑا بلکہ آپ نے فرمایا والذی یقرأ القرآن ویتعاطع فیہ وهو علیہ شاق لہ اجران پیارے پیغمبر فرماتے ہیں تیرا قرآن پڑھ دے اور لوگوں قرآن پڑھیا کرو تیرا حضور فرماتے ہیں تیرا قرآن پڑھ دے اور اٹک اٹک تے پڑھ دے روک روک تے پڑھ دے حضور فرماتے ہیں پڑھن لگے کو مشقت ہی نہیں ہے مشکل ہی نہیں ہے آپ فرماتے ہیں لہو اجران ان دے واسطے دو اجر ڈبل اجر پتہ کیا لگے آپ نے قرآن پڑھن دا حکم دیتے اور اصل ذرا سوچئے ہوتے سے ساری وہ چٹی داڑھی تھی گئی ہے وہ حدیث بھی تو سنانے میں ماجہ دی سنا رہے ہیں حضرت ایک صحابی جنہاں دا نام ہے حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ لوگوں سنو صحابہ کو قرآن نام کتنا پیار ہے صحابہ قرآن کی تعلیم کو حاصل کرنا لے جنہی تعلیم کو میرے دوارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ آپ نے فرمایا قرآن پڑھانا لے قرآن پڑھانا لے قرآن پڑھانا لے قرآن پڑھانا لے بہتر ہے سارے ایک پاسے ساری دنیا دیا دولتا پیسے کرسیاں ایک پاسے لیکن قرآن کی تعلیم ایک پاسے ہے اور لوگوں سنو حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں میں نے حدیث پڑھی ہے لیکن آج ساری سوچ دیکھو ایسا آتے ہیں تو عمر بڑی تھی گی اور چٹی ڈاڑی تھی ہن قرآن پڑھوں ایسا شرم محسوس کرنے ہیں لیکن صحابہ قربان تھی ماں صحابہ حضرت حکام حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ کی عمر ہے 80 سال عمر ہے اور پڑھن میں دے ہم قرآن کہے صحابی کو جنہاں کا نام ہے حضرت معاذ بن جبل اور حضرت معاذ بن جبل کی عمر کتنی 30 سال عمر ہے لوگوں دیکھو صحابہ قرآن پڑھن پر صحابہ قرآن کا محبت کرنا لے آج ایسا آتے ہیں بس اللہ اکبر اصل نہ ہونا بڑھے دیگے سارے کو قرآن نہیں پڑھا ہوگا لیکن میرے پیغمبر نے تسلی دیتی ہے آپ نے فرمایا تیرا قرآن پڑھن کی کوشش کریں دے اٹک اٹک تے پڑھ دے
فرمایا لہو اجران، ایسے بندے واسطے 2 اجر، 2 نیکیاں نہیں بندے واسطے۔ آؤ لوگوں سنو، حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ قربان تھیما صحابہ 80 سال عمر ہے اور 30 سال نوجوان کو حضرت معاذ بن جبل کو قرآن پڑھن میں دیا، قرآن دی تعلیم حاصل کرن میں دیا۔ آج سارے اندر کیا ہے شرح میں جی ہون میں ساری چٹی ڈالی تھی کہ قاری صاحب کو بنی جمعہ نما اللہ اکبر قرآن پڑھن، لیکن صحابہ آؤ میرے دوڑے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے لوگوں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دینا اللہ اکبر 3 بندے دی عزت ہے اللہ دی عزت ہے۔ آپ فرمائے دیں جرا 3 بندے دی عزت کرے دے گویا وہ بندہ اللہ دی عزت کرے دے۔ اے بھی حدیث یاد کرتے بنجو، آپ فرمائے دیں آقا علیہ السلام فرمائے دیں میرا توڑا رہبر، میرا توڑا معلم، میرا توڑا صاحب قرآن عظمت اللہ جیتے سینے آتا اللہ پاک نے قرآن کو نازل کیتے۔ آپ نے فرمایا میرے 3 بندے ہیں جنہیں دی عزت کرنا اللہ دی عزت کے برابر ہے، جنہیں دی توہین کرے سو اللہ دی توہین کرے سو۔ پہلا بندہ وہ ہے جنہیں دنیا کرے تے انصاف قائم کرے دے، گھر دے وچے تے انصاف کرے دے، اللہ اکبر بھیڑی نال انصاف کرے دے، اپنے معاشرے کی انصاف کرے دے۔ فرمایا او بندہ اللہ دی عزت اللہ اکبر گویا جڑا بندہ انصاف والے بندے دی عزت کرے دے وہ اللہ دی عزت کرے دے۔ اور حضور فرمائے دے دوجا بندہ ہوئے آقا علیہ السلام فرمائے دے لوگوں اور آقا دو جہاں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دے آقا علیہ السلام فرمائے دے میرا توڑا رہبر، میرا توڑا اللہ اکبر معلم فرمائے دے آقا علیہ السلام فرمائے دے آقا علیہ السلام فرمائے دے دوجا بندہ ہوئے جڑا قرآن دی تعلیم کرنا ہے، جڑا قرآن دی تعلیم، جڑا قرآن دا حافظ ہے، قرآن دا قاری ہے، جڑا ان کی کوئی عزت کرے دے گویا وہ اللہ دی عزت کرے دے۔ اور تیجا بندہ کہہ رہا ہے میرے حضور فرمائے دے جنہی چٹی داڑھی تھی چکی ہے، بزرگ تھی چکے، جڑا ان کی عزت کرے دے گویا وہ اللہ دی عزت کرے دے۔ اے حدیث پر سنو ذرا، احترام کیتا کرو قرآن والے دی، علماء دی قدر کیتا کرو۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جرا انہیں 3 لوگوں دی توہین کرے دے گویا وہ اللہ دی توہین کرے دے۔ پہلا بندہ وہ ہے جرا فرمایا انصاف قائم کرنے والا، دوسرا بندہ جنہی چٹی داڑھی تھی چکی ہے، بزرگ تھی چکے، اور تیسرا بندہ صاحب قرآن جرا قرآن پڑھیا ہے ان کی قدر کیتا کرو۔ اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لوگوں آؤ سنیا کرو۔ اور آخری حدیث میرے بڑے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جرا بندہ قرآن پاک دی ایک آیت زبانی یاد کر دیتے ایک اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین، ایک آیت ہے آپ نے فرمایا جرا ایک زبانی یاد کرتے پڑھتے عمل کریں دے ان بندے دے نام اعمال دے وچ 100 رکعت نفل دا ثواب لکھ دیتا ہے، 100 رکعت نفل کا ثواب لے دیتا ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور آپ نے فرمایا سب تو بڑا صدقہ جاریہ، سب تو بڑا صدقہ جاریہ آپ نے فرمایا او ہے آپ فرمیدن آقا علیہ السلام فرمیدن دین سیکھ دے، دین آپ کو سکھانا ایک بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ اور آپ نے اولاد کو ہم نے صدقہ جاریہ آگے آپ نے فرمایا او ولد یدعو صالح، اگر نیک اولاد چھوڑ دے سو اے بھی تمہارے واسطے صدقہ جاریہ ہے۔ قرآن پڑھتے رہے ویسن باپ بھی کو ثواب ملتا رہے ویسی۔ اور آپ نے فرمایا کل قیامت علی ہو سی جیسے صاحب قرآن قاری حافظ انہیں دے والدین کو سونے دے تاج پہنایا ویسی اور سونے دے ممبرہ تے بٹھایا ویسی۔ آپ فرمائے انبیاء بھی نے ترشق کرنے کھڑے ہو سن، حیران ہو سن کہ کہنے لوگ دسیا ویسی حافظ قرآن تے پیو ماں ہے۔ لوگوں آؤ آج پڑھاؤ، تعلیم دیو، قرآن دی تعلیم دیو اپنے بچے کو، قرآن دی تعلیم دیو لوگوں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیے حضرت عمر بن خطاب آخری حدیث حضرت عمر بن خطاب کیا فرمائے کہ اصحاب کی عزت کیری وجہ کو ملی ہے؟ فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب ویضع بآخرین۔ لوگوں حضرت عمر فرمائے حضور کو میں سنیے اللہ انہیں لوگوں کو عزت دے دے جنہیں قرآن نال یاری رہا، اللہ انہیں لوگوں کو عزت دے دے، اللہ انہیں لوگوں اللہ اکبر اللہ انہیں دی حفاظت کر لے جنہیں دی سوچ قرآن کے مطابق ہوئے، جنہیں دا فیصلہ قرآن کے مطابق ہوئے، جنہیں دا عقیدہ قرآن کے مطابق ہوئے۔ حضرت عمر فرمائے لوگوں میں عمر کو میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے یاروں کو کئی وجہ تو عزت ملی ہے، فرمایا قرآن نال یاری لاؤں دی وجہ تو عزت ملی ہے۔ حضرت عمر فرمائے اور فرمایا جنہیں لوگ قرآن کو چھوڑ دیں حضرت عمر فرمائے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وَيَضَعُ بِآخَرِينَ اللہ انہیں لوگوں کو ذلیل و خوار کر دے دے۔ آج میں دوسرا ذلیل و خوار تیری وجہ تو ہے قرآن کو چھوڑ دیتے لوگوں پتہ کیا لگے۔ اللہ نے بھی قرآن نے فرمایا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ فرمایا مجھے
قرآن نال یاری لاگی نو میرے قرآن کو مضبوطی نال پکڑ گی نو میں رب نے تو عزت دے دینی ہے اج میں تو ذلیل و خوار ہی وجہ تو ہے سارا معاشرے لوٹ مار مسلمان کو قتل و غارت کی دی نے ہاں مسلمان کے دل وچ دوسرے مسلمان برا دا احساس نہیں ہی وجہ تو کہ سب قرآن تو دور تھی گئے یہ پیغام انہیں لوگوں کو دینا چاہنا جنہوں نے سارے قرآن پاک دی توہین کی دیئے اللہ انہیں کو ذلیل و خوار کرے سی دنیا دے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانے جنہیں قرآن دی توہین کی دیئے ان کو مٹی میں بھی قبول نہیں کیتا اور جنہیں قرآن دی توہین کرے دینا اور لوگ دنیا دے بھی ذلیل و خوار دی دینا کل قیامت نہیں اللہ پاک نے انہیں لوگاں واسطے جہنم دی بھاگ تیار کی دیئے یہ وجہ تو پیغام ہی ہو گھر میں جو آج میں تسا خود بے حرمتی کرنے قرآن دی کیری وجہ اصل قرآن دی تعلیم اپنے بالے کو چھوڑ دیتے امام سارے گھر قرآن کہنی سارے فیشن ہیں اپنی منمانی رسم و رواج ہیں لیکن لوگوں جڑے لوگ قرآن کو پکڑ گندن قرآن کے مطابق زندگی بسر کر دیں اللہ انہیں کو اس طرح کہہ دے اللہ کو دعا ہے جو کچھ میں بیان کیتے اللہ پاک میرے کو تو عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے اور قرآن نال سارا گہرا تعلق قرآن نال سارا تعلق اللہ پاک مضبوط کر دے اساں واپس آ ونجو اساں گمراہی وچ ویلے پے ہیں اساں قرآن تو دور تھے پے ہیں واپس آ ونجو اج بھی واپس آ ونجو میں رب کعبہ دی قسم چاہ دیا گا اللہ اج بھی تو واپس آوے سے اللہ تے کو عزت عطا کر دے سی اج بھی آون واپس اج بھی اگر حالات درست کرنا چاہتی اپنی معیشت درست کرنا چاہتی آون قرآن کو پڑھ اپنے والد کو قرآن کی تعلیم دے اپنے دھیری کو قرآن کی تعلیم دے اپنی بیوی کو قرآن کی تعلیم دے اپنی اماں کو قرآن کی تعلیم دے اپنے ابے کو قرآن کی تعلیم دے جڑے پڑھے لکھے سارے گھر قرآن آوے اج بھی عزت مل میں سی لیکن اگر اصل قرآن تو دور تھی دے رہ گئے وہی تو بھی زیادہ نہیں اب تر حاضر وہی تو بھی زیادہ نہیں پریشانیاں حاضر اللہ کو دعا ہے کہ اللہ پاک میرے کو قرآن کی عظمت کو سمجھا اور قرآن کی تعلیم اپنے والے کو آپ پڑھن کی توفیق عطا فرماوے کیونکہ حضور فرماتے ہیں تیرا اٹک تے پڑھتے ان کے واسطے ڈوب بچا رہے آپ نے انہیں لوگوں کو بھی تسلی دیتی ہے جڑے لوگ قرآن نہیں پڑھ سکے مشقت نال پڑھتے ہیں لیکن فرمایا کل قیامت نہیں ہوتی انہیں لوگوں کو اللہ نے عزت دینی ہے اور آپ نے انہیں لوگوں کے واسطے فرمایا کہ قرآن سنتے توجہ نال فرمایا قرآن سنن تے اتنا بڑا اجر ہے سنو آپ فرماتے جڑے دنیا تے رہتے قرآن پاک کو توجہ نال سن کر اللہ پاک نے انہیں کو ایک ایسی نیکی دینی ہے جڑی قیامت تک وہ نیکی بڑھتی رہے گی جڑے قرآن سن دے لوگوں یہ آسانی کتاب ہے جڑے خالی قرآن سن دین جڑا پڑھن والا ہے پڑھاون والا ہے ان دی عظمت کتنی ہوسی جڑے قرآن خالی سن دین حضور فرماتے ہیں مسند احمد کی حدیث ہے آپ فرماتے ہیں بندے کو جڑا قرآن ملا ہاں جڑا میرے تے نازل تھے توجہ نال سن دے فرمایا توجہ نال سن دے شوق کر کہندے اللہ کو ایسی نیکی دیندا جڑی قیامت تک وہ نیکی بدلتی رہے انہی کہنی حد کہنی جڑی قیامت تک وہ نیکی بدلتی رہے سی قرآن سنن دا اتنا بڑا اجر ہے تو قرآن پڑھن دا تے قرآن کے مطابق فیصلے کرن دا قرآن کے مطابق عمل کرن دا کتنا بڑا فضیلت ہوسی اللہ کو دعا ہے کہ اللہ پاک میرے کو تو آونیو واپس قرآن دی طرف اللہ دے دین دی طرف آونیو اصل قرآن تو دور تھی چکے ہیں ہی وجہ تو پریشانیاں مصیبتیں اللہ کو دعا ہے کہ اللہ پاک میرے کو تو عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے اے عظیم نعمت اللہ نے اساکو سفینے تے رکھن واسطے نہیں دیتی بلکہ اساکو اللہ پاک نے پڑھن واسطے دیتی ہے عمل کرن واسطے دیتی ہے تاں ساری زندگی گزرسی اللہ کو دعا ہے جو کچھ میں نصیحت بندے نے اللہ اس پر بیان کیتے اللہ میرے کو سب تو پہلے عمل کرن دی اور میرے بعد قوم کو عمل کرن دی اللہ پاک توفیق عطا فرماوے وما توفیقی الا باللہ